میرے لیے تھیوری نہیں ہے اور مجھے آج بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم اکیلے رہ گئے ہیں، کہ ہم فوجی اکیلے رہ گئے ہیں رونے کے لیے۔ ہاتھ جوڑ کے آپ سے بنتی کر رہا ہوں، آپ پلیز، آپ جو کچھ بھی کرتی ہیں آپ کم سے کم پلیز میری سن لیجئے، پلیز سن لیجئے اس بڈھے کو۔ نیٹو فورس کی 85,000 ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس کی قیمت جو ہے ہمارے جرنیل صاحب نے ایک چائے کی پیالی میں پوری کر دی۔ نیٹو فورس 85,000 ارب ڈالر جو پاکستان کا 100 سال کا بجٹ ہے وہ خرچ کر کے ہزاروں لوگوں کو جناب وہاں پہ مروا کے پھر بھی کچھ نہیں کہہ سکا، کر بھی نہیں سکا۔ اللہ کے فضل سے اللہ اکبر کی طاقت تھی۔ جب ایک نیٹو فورس کے فوجی سے پوچھا گیا کہ یہ جنگ آپ کیسے ہار گئے، آپ نے ہتھیار کیوں پھینکے، تو پتہ ہے فوجی نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں پتا، ایک آواز آتی تھی، اس آواز نہ گولی کی تھی، نہ گولے کی تھی، نہ بارود کی تھی، وہ اللہ اکبر کی آواز تھی اور ہمارے حوصلے ہار جاتے تھے۔ آج جب جیت ہوئی ہے وہ اللہ اکبر کے نام پہ ہوئی ہے۔ ان نیٹو افواج کو بھی پتہ چل گیا، آج جناب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی ISI جو ہے وہ نمبر 1 ہے اور انشاءاللہ تر موت تک نمبر 1 رہے گی۔ اور ہم عوام جو ہے وہ پوری طرح بھرپور سینہ تان کے اپنے آرمی کے ساتھ، اپنے ISI کے ساتھ موت تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ DG ISI جنرل فیض حمید کی کابل میں چائے کی چسکی نے پورے بھارت کی چیخیں نکلوا دی، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ان کی چیخیں اس لیے نکلی نا، اسے بھارت کو ابھینندن کا وہ چائے کی پیالی یاد آ گئی جو ہم نے اپنے مہمان نوازی میں اس کو پلایا تھا، اور آج بھارت کو پتہ چل گیا کہ یہ جو چائے کی چسکی ہے نا، اس میں بہت بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ کمال ہے۔ جو بندہ چائے کی چسکی ہمارے پاکستان سے پیتا ہے نا وہ ہمیں مان جاتا ہے۔ ابھی بھی بھارت اگر کسی غلط فہمی میں ہے، اگر اس کی کوئی ذہنی ٹینشن ہے تو وہ دور کریں۔ ہماری ISI جو ہے وہ ملک کی وہ بڑی الحمدللہ فوج ہے جس کا مقابلہ آج تک کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ میں بھارت کو یہ للکار کر کہتا ہوں، ہم اپنے آرمی کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ISI کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنے ISI پہ فخر ہے۔ وہ تو بھارت کے اندر انہوں نے اتنے ہڑکنڈے استعمال کیے ہیں، وہ ہمیں تباہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسپین میں وہ پیسے لگائے تھے جی، انہوں نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا تھا بھارت میں، کیا تھا کس لیے؟ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ آج الحمدللہ افغانستان کے اندر ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم لہرایا اور ان یہودی سارا کو، اس کافروں کو، ہندوستان کو پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم پاکستانی آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کی جو ISI ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ پوری دنیا میں ہماری ISI کو مان لیا ہے، ابھی بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی مرضی۔ اور ہم عوام جو ہے وہ پوری طرح بھرپور سینہ تان کے اپنے آرمی کے ساتھ، اپنے ISI کے ساتھ موت تک کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ بھارتی میڈیا چیخ کر بول رہا ہے کہ ISI کا افغانستان میں کیا کام ہے؟ آپ بھارت کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ISI کا افغانستان میں کیا کام ہے؟ ISI کا ہر اس جگہ پہ کام ہے جہاں پہ مسلمان رہتا ہو، جہاں پہ مسلمان پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہو، جہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات ہو، جہاں کے نبی کی دین کی بات ہو، وہاں پہ ہماری آرمی کے بھی کام ہے، ہمارے ISI کے بھی کام ہے۔ یاد رکھو، تم نے جب بھی کسی مسلمان کو للکارا نا تو سب سے پہلے پاکستانی آرمی آپ کے سامنے سیسا دیوار بنے گی، اور ہمارے ISI کسی سے کم نہیں ہے جی۔ الحمدللہ آج ان نیٹو افواج کو بھی پتہ چل گیا، آج جناب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کی ISI جو ہے وہ نمبر 1 ہے اور انشاءاللہ تر موت تک نمبر 1 رہے گی۔ پوری دنیا مان چکی ہے جی۔ یہ افغانستان میں جو پرچم لہرا رہا ہے نا، یہ الحمدللہ شکر ہے۔ اور میرے پاکستانی بھائیوں، آپ فوج پہ انگلیاں اٹھاتے ہو کہ فوج اتنا پیسہ کھا گئی ہے، ان کے اتنے اخراجات ہیں، اتنے فنڈ ہیں، تو میرے بھائی ہمارے فوج کا جو کارنامہ ہے نا، آج اس کو مسلمان نہیں پوری دنیا مان چکی ہے کہ پاکستان کی آرمی نمبر 1 ہے الحمدللہ۔ نیٹو فورس 85,000 ارب ڈالر جو پاکستان کا 100 سال کا بجٹ ہے وہ خرچ کر کے ہزاروں لوگوں کو جناب وہاں پہ مروا کے پھر بھی کچھ نہیں کہہ سکا،
کر بھی نہیں سکا. اللہ کے فضل سے اللہ اکبر کی طاقت تھی. جب ایک نیٹو فورس کے فوجی سے پوچھا گیا کہ یہ جنگ آپ کیسے ہار گئے, آپ نے ہتھیار کیوں پھینکے, تو پتہ ہے فوجی نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہمیں کوئی نہیں پتا, ایک آواز آتی تھی, اس آواز نہ گولی کی تھی, نہ گولے کی تھی, نہ بارود کی تھی, وہ اللہ اکبر کی آواز تھی, اور ہمارے حوصلے ہار جاتے تھے. آج جب جیت ہوئی ہے وہ اللہ اکبر کے نام پہ ہوئی ہے, الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ کسی کو پتہ ہے یا نہیں ہے, میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس جنگ کے اندر ہمارے پاک آرمی, ہمارے ISI, ان کی قربانیوں کو نہ بھولنا. یہ افغانستان جب آزاد ہوا ہے, یہاں پہ اب کلمے کا جھنڈا لہرا رہا ہے, الحمدللہ اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میں پاک آرمی کو دینا چاہتا ہوں, اپنے افواج پاکستان کو دینا چاہتا ہوں, اپنے جو موجودہ گورنمنٹ کی اچھی پالیسی جو تھی اس کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے لا الہ الا اللہ کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوا ہے. جی, نیٹو فورس کی 85,000 ارب ڈالر خرچ کرنے کے بعد اس کی قیمت جو ہے ہمارے جرنیل صاحب نے ایک چائے کی پیالی میں پوری کر دی. اور آج انڈیا میڈیا چیخ کے اس چائے کی پیالی کو ایشو بنا رہا ہے. اوے انڈیا والو, آپ نے ہزاروں ڈالر وہاں پہ لگائے ہیں مسلمان کو برباد کرنے کے لیے, تو وہ آپ کو بھول گیا, اور ایک چائے کی پیالی جو ہے اس کو آپ نے ایشو بنا دیا. آج کتنے دن ہو گئے انڈیا کی میڈیا پہ جناب وہ جنرل صاحب کی ایک چائے کی پیالی جو ہے اس کا پیچھے ہی نہیں چھوڑتے ہو. آپ کی ساری انویسٹمنٹ کی جو قیمت تھی وہ ہماری چائے کی ایک پیالی تھی, الحمدللہ. اور لوگ کہتے ہیں وہاں پہ جائیں گے تو مریں گے, وہاں پہ دہشت گردی ہے, وہاں پہ یہ ہے وہ ہے. آج دیکھیں نا ہمارا جرنیل وہاں پہ عام پبلک میں گھوم پھر رہا ہے, نظر آیا کسی کو امن وہاں پہ؟ یہ سب سے بڑی جو دہشت گردی تھی وہ ان کی وجہ سے, راہ کی وجہ سے تھی, انڈیا کی وجہ سے تھی. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ISI کی جیت ہے؟ جی, یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں. اگر اس افغانستان کو فتح کرنے کے لیے اگر کسی نے اگر آرمی کو اور ISI کو کریڈٹ نہ دیا تو یہ ہماری پاک فوج کے ساتھ بہت بڑی ایک زیادتی ہوگی. الحمدللہ جی, ہماری پاک فوج ISI پوری دنیا کی مانی ہوئی فورس ہے. جی, وہ نہیں گیا.